کیونکہ وہ 22ویں بارے میں ہے وفات نبی، کیونکہ حضور جو ہے وہ آخری نبی ہے نبوت کے اعتبار سے۔ اب یہ سلسلہ نبوت، یہ سلسلہ ولادیت، یہ یہی اتفاق پانا تھا۔ تو پروردگار عالم کی قدرت و مشیت الہی یہ تھی کہ حضور کے صاحبزادوں کا بچپن میں ہی انتقال ہوا ہے اور یہ سلسلہ آگے نہ بڑھا۔ اسی وجہ سے جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو پھر ابو جہل کو جو ہے بڑی خوشی ہوئی، اور تاریخ کے اندر حدیث شریف میں یہ واقعات ہیں کہ ابو جہل یہ حضور کا چچا تھا، حالانکہ رشتہ تو سگا والا تھا، لیکن حال یہ تھا کہ اگر دشمنوں میں کوئی اول نمبر پہ آتا تھا تو وہ ابو جہل ہی آتا تھا، ابو لہب آتا تھا۔ ان لوگوں کے حال یہ تھے کہ یہ خاندان نبوت سے تھے، لیکن ان کے دلوں میں جو ہے علم کا اور قرآنیت کا اور دین کا اور مصطفیٰ کی محبت کا چراغ نہیں تھا، بلکہ ان کے سینے مصطفیٰ کے عشق سے موجود تھے۔ تو ان لوگوں نے بڑی خوشی منائی اور کہا کہ اب تو حال یہ ہے کہ میاں دنیا کے اندر اگر انسان کی نسل چلتی ہے تو وہ اولاد سے چلتی ہے، باپ کی نسل بیٹے سے چلتی ہے کیونکہ بیٹا نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ کہا حال یہ ہو چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتر بنا دیا۔ ابتر کا لفظ جو ہے عربی کے اندر ان نشانیاں کا ہوا ابتر، اس کے معنی آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد نریدہ کو اٹھا دے، اس انسان کو ابتر کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بڑا خوش ہوئے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کرم فرمایا ہوتا تو پھر حضور کی نسل جو ہے اولادوں سے آگے تک چلتی، لیکن حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نریدہ کو بھی اٹھا لیا اور اب جو ہے نسل نہیں چلنی ہے۔ اور یہ جو مشن ہے دین مصطفی کا، اور یہ جو مشن ہے خدا کے ذکر کا، اور یہ جو مشن چل رہا ہے یہ مشن حضور کی حیات تک ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو پھر یہ مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ مذہب اسلام صرف اور صرف حضور کی زندگی کا محتاج ہے، کہ جب تک حضور کی حیات مبارکہ چل رہی ہے تب تک یہ مذہب اسلام ہے اور پھر اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات حضور نے سنی، اور لوگ کے اندر ایک ہوتا ہے نا دنیا کے اندر کہ اگر دنیا میں کوئی ہمارا دشمن بھی ہوتا ہے نا تو ہمارے گھر کے اندر اگر کسی کی موت ہوئی ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے تو دشمن بھی اپنی زبان نہیں کھولتا، بلکہ کہتا نہیں ہے یہ صدمے کے دن گزر جائے دشمنی بات نہ کریں گے۔ اس دنیا کے اندر جہاں مذہب اسلام بہت پیچھے جاتا جا رہا ہے، اس وقت میں بھی اگر کسی دشمن کے گھر انتقال ہوتا ہے تو پھر دشمن بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں اس پر تانا زنی کروں یا طنز کروں۔ اللہ اکبر! لیکن سوچو کہ حضور کے دشمن بھی کیسے تھے، وہی خاندان نبوت کے جناب اور وہی لوگ جو باقی ہوئے کس حالت درجے کے دشمن تھے کہ کم از کم حضور کے گھر اقدس کے اندر ایک غم کا ماحول ہے، اس وقت میں تانا زنی نہیں کی جاتی، لیکن ابو جہل نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو ابتر کر دیا اور خاص طور سے یہ دعویٰ کیا تھا۔ دوسری روایت میں اندر آتا ہے کہ یہ عاص بن وحید نامی ایک شخص تھا، اس نے حضور کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو ابتر کر دیا۔ اب حضور کا دل غمزدہ ہوا، ایک تو بیٹے کا غم یا اولاد کا غم یا والدہ کا غم، گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے، حالت جو ہے سلامت نہیں رہتی ہے۔ چند لمحے حضور کے اوپر اتنا بڑا غم طاری ہے، اولاد کا غم ہے، اس کے قبر پہ ایک اور غم کہ یہ لوگوں کے تانے۔ اللہ اکبر! تو حضور جب غم زدہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور اپنے محبوب جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جاؤ ہمارے محبوب کو یہ آیت سناؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اے محبوب یہ آپ کو جو ہے وہ تانا زنی کرتے ہیں، لیکن کائنات کے اندر انہیں بتا دو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد نریدہ جو ہے انتقال کر گئی ہے تو آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ اے محبوب تمہاری عزت کی قسم کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کی اولاد ہوگی تو وہ آپ کی ہوگی۔ اور آج یہی حال ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ گوشے گوشے کے اندر خطے خطے کے اندر حضور کی اولاد موجود ہے، جنہیں سید لوگ کہا جاتا ہے وہ تمام حضور کی نسل کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صاحبزادوں کے ذریعے تو نسل نہیں چلائی، بلکہ صاحبزادی کے ذریعے ایسی نسل شروع ہوئی کہ صبح قیامت تک یہ نسل جاری
हुजूर फरमाते हैं अना अबू का, मैं तुम्हारा वालिद हूं। नसबी एतबार से तो हुजूर की औलाद सैयद घराने के सारे लोग हैं, लेकिन फरमाया कि अमली एतबार से नबी होने के नाते मैं तुम्हारा सबका वालिद हूं और आप सब मेरी औलाद हैं। तो ये सिलसिला नबूवत के ताल्लुक से फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर। अब यहाँ एक और करने की बात है, अरबी के अंदर अता करना और देना, आता युक्ति नहीं बल्कि यहाँ फरमाया आतैना का, हालांकि अतैना के माने भी देने के आते हैं। तो जरा मैं बता दूं कि जब अतैना लफ्ज आता है तो मतलब होता है देना, और कोई इंसान दुनिया में किसी को कोई चीज दे तो फिर उसे ये हक भी हासिल तो वो वापस भी ले ले, उसे कहते हैं अतैना। लेकिन यहाँ ये नहीं फरमाया, फरमाया इन्ना अतैना, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता कर दिया और ऐसा अता कर दिया कि अब आपके ही हवाले कर दिया। इन्ना अतैना का कौसर, हमने आपके हवाले कौसर कर दिया। अब कौसर किसे कहते हैं? कौसर लफ्ज़ कौसर जो है ये अपने अंदर बड़ी वसाअत रखता है, बड़ा वसी लफ्ज़ है। एक तो सबसे पहली चीज रिवायतों के अंदर मुफस्सिरीन किराम ने बताया कि कौसर कहते हैं कसरत वाली चीजों को, यानी हमने तमाम चीजें आपको कसरत से अता फरमाई। इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने जो भी दिया है आपको दिल खोल के दिया है, कभी नहीं छोड़ी। एक तो ये माना है। दूसरे कहते हैं कि एक माना ये है कि जन्नत के अंदर आपने सुना होगा कि 4 नहरें हैं। तफसीर के अंदर आता है कि जन्नत में एक नहर, 4 नहरों में से एक नहर का नाम जो है वो कौसर की है। फरमाया है महबूब हमने जन्नत की नहर कौसर आपको अता की। अब कौसर की तारीफ क्या है? कौसर जो जन्नत में नहर है उसके मुताबिक बताया जाता है कि उस नहर के जो किनारे हैं वो सोने और चांदी के हैं, और कहा कि उस नहर के नीचे की जो मिट्टी है वो केसर की है, और कहा कि उस केसर की मिट्टी के ऊपर हीरे और जवाहिरात और दुर्रे यतीम जड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर। और हुजूर ने फरमाया कि उसी कौसर नहर के अंदर एक ऊंटनुमा खूबसूरत जन्नती जानवर होंगे और वो उसके अंदर टहल रहे होंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मचल पड़े खुशी से, कहा या रसूल अल्लाह, वो कौसर की नहर जिसके किनारे सोने और चांदी के हो, नीचे केसर और दुर्रे यतीम और हीरे जवाहिरात जड़े हुए हो, और ऊपर इतनी खुशनुमा जानवर टहल रहे हो, तो कहा कि हुजूर वो तो नजारा ही देखने वाला अजीब होगा। तो कहा कि उमर तुम देखने की बात कर रहे हो, तुम चाहोगे तो उनको गोश्त में खाओ।